اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، سید الاولین خاتم النبیین، امام الانبیاء مبدأ الانبیاء، ساقی کوثر شافع محشر، آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی آل اولاد، اہل بیت عظام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذوات قدسیہ پر ہدیہ درود و سلام بھیجنے کے بعد معزز سامعین محترم، عام طور پر جب کسی مسلمان کو نماز پڑھنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو وہ مسلمان آگے سے ایک جملہ بولتا ہے، ایک لفظ بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی جان دین میں سختی نہیں ہے، دین میں نرمی ہے، اس لیے آپ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے مجبور نہ کریں، ہمارا دل ہوگا نماز پڑھ لیں گے، نہیں دل ہوگا نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ جملہ عام روٹین میں بھی سننے کو ملتا ہے، اور گھر میں جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو کئی بار اولاد اپنے باپ سے، اپنے والد سے بھی یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پڑھیں، ہمارا دل ہوگا نماز پڑھیں گے، نہیں دل ہوگا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ دین میں سختی نہیں ہے۔ اور دلیل کے طور پہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ میں دوستو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ لا اکراہ فی الدین کا وہ مطلب نہیں ہے، وہ معنی نہیں ہے جو معنی عام طور پہ ہم لوگ بیان کرتے ہیں یا لوگوں کی زبانوں سے سنتے ہیں، بلکہ لا اکراہ فی الدین کا معنی ہے کہ دین کے قبول کرنے میں کوئی سختی نہیں ہے، دین کو اختیار کرنے میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، وہ مسلمان بننا چاہتا ہے، وہ ایمان لانا چاہتا ہے، تو اسلام میں کوئی ایسی شرط یا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو تم مسلمان سمجھے جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو تم ایماندار سمجھے جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو تم اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہو جاؤ گے۔ بلکہ دین میں داخل ہونا آسان ہے اگر کوئی شخص دل کے یقین کے ساتھ زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے اور آپ کو اللہ کا آخری نبی مانے اور اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانے، صرف اتنا کہنے سے وہ آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، وہ آدمی کافر نہیں رہتا۔ ہاں دین پر چلنے میں سختی ضرور ہے، دین اختیار کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد دین پر عمل کرنے میں سختی ضرور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ایمان لے آئے، کلمہ پڑھے اور پھر اپنی مرضی سے زندگی گزارے، بلکہ اسے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے طور طریقوں کے مطابق، اسلام کے قوانین کے مطابق، اسلام کی شرطوں کے مطابق، اسلام کی سنت اور رواج کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اب اس کا اگلا جو یقین بنتا ہے، اسلام جو اسے اگلا یقین دیتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ لازمی اور قیمتی ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھنے کے بعد ہم یہ قرار کرتے ہیں کہ اب ہمارا یقین آخرت پر بھی ہے، اب ہمارا یقین میدان محشر پر بھی ہے، اب ہمارا یقین جنت اور جہنم پر بھی ہے، کیونکہ مسلمان کی زندگی کا مدار
دنیا پر نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، چاہے وہ اس وقت موجودہ زمانے میں یہودی ہیں، موجودہ زمانے میں عیسائی ہیں، یا ایسے مذہب ہیں جو کسی اسلامی کتاب یا آسمانی کتاب کی پیروکاری نہیں کرتے، جیسے ہندو اور سکھ وغیرہ، ان کا دار و مدار دنیا کی زندگی پر ہے، ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، ان کا یقین یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے ختم ہو جانا ہے۔ یہودی اگرچہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، عیسائی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہودیوں کا ایک دعویٰ ہے، یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف اور صرف یہودی داخل ہوں گے، عیسائی داخل نہیں ہوں گے، مسلمان داخل نہیں ہوں گے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف عیسائی داخل ہوں گے، مسلمان داخل نہیں ہوں گے، یہودی داخل نہیں ہوں گے۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس نے سب سے بڑا اعلان کر دیا کہ جو تمام نبیوں کو مانتے ہوئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے گا، جیسے وہ لوگ موسیٰ کو مانتے ہیں، جیسے وہ لوگ عیسیٰ کو مانتے ہیں، ایسے ہی ان لوگوں کے ذمے ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں۔ جب ہمارا ایمان کامل نبیوں پر، تمام نبیوں پر مکمل ہوگا تو ہمیں اللہ یہ سرٹیفکیٹ عطا کر دیں گے کہ اب تم جنت میں جانے کے اہل ہوگے، اب تمہارا یقین آخرت پر بھی بن گیا، اب تمہارا یقین جنت اور جہنم پر بھی بن گیا، اب تمہارا یقین میدان محشر پر بھی بن گیا۔ اس لیے میں دوستو، چونکہ اسلام ایک قانون کے تحت ہے، اسلام کچھ شرطوں کے تحت ہے، اس لیے اسلام کو اپنانا، پھر اسلام کی زندگی کو اپنانا، اسلام کو اپنانا اور اسلام کی زندگی کو اپنانا، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن میں اسلام کی زندگی کو نہیں اپناؤں گا، اپنی زندگی میں نماز نہیں لاؤں گا، اپنی زندگی میں روزہ نہیں لاؤں گا، اپنی زندگی میں دوسرے معاملات دینی نہیں لاؤں گا، تو ایسے شخص کا ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ لے کر دنیا سے چلا گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے محبوب نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن میرے دوستو، میرے نبی نے یہ بھی فرمایا، جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ کلمہ طیبہ یہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلمہ طیبہ جنت کی کنجی اور جنت کی چابی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں، بغیر دندانوں کے تالا نہیں کھلتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چابی اور کنجی کے اوپر چھوٹے چھوٹے دندانے بنے ہوتے ہیں، جب اس کو تالے کے اندر ڈالا جاتا ہے وہ دندانے تالے کے دندانوں سے میچ کرتے ہیں تو تالا کھلتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس طرح کنجی کے دندانے ہوتے ہیں بغیر دندانوں کے تالا نہیں کھلتا، اس طرح جنت کی کنجی کے بھی دندانے ہیں، اس کے بغیر جنت کا تالا نہیں کھلے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ انسان کلمہ طیبہ کے جو دندانے ہیں وہ ہیں انسان کے اعمال، جیسے نماز پڑھنا یہ کلمہ طیبہ کے دندانے ہیں، روزے رکھنا یہ کلمہ طیبہ کے دندانے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا یہ کلمہ طیبہ کے دندانے ہیں، اعمال صالحہ کرنا یہ کلمہ طیبہ کے دندانے ہیں۔ اگر آپ کی کنجی پہ، میری کنجی پہ یا کسی کی بھی کنجی پہ یہ دندانے نہیں بنے ہوں گے تو میرے دوستو پھر اس کے لیے جنت کا تالا کھولنا مشکل ہو جائے گا۔ بلکہ کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے، ایک شخص ایمان لے آیا، ایک شخص مسلمان ہو گیا، بلکہ ایک شخص مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور اس نے اعمال صالحہ نہیں کیا، نیک اعمال کی طرف نہیں آیا، نماز کی طرف نہیں آیا۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے ایمان بھی چھن جاتا ہے، اس سے کلمہ بھی چھن جاتا ہے، اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان ایک نور ہے اور اس نور کی روشنی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، جس ایندھن کی ضرورت ہے وہ انسان کے اعمال ہیں۔
اگر اعمال کا ایندھن انسان کے نور کو ملتا رہے گا، انسان کے ایمان کا دیا جلتا رہے گا، لیکن اگر اعمال کا ایندھن انسان کے ایمان کے نور کو نہیں ملے گا، انسان کے نور کا دیا بجھ جائے گا، اور بجھتے بجھتے بالآخر انسان کی زندگی سے ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جملہ کہنا کہ دین میں سختی نہیں ہے، یہ انتہائی خطرناک جملہ ہے۔ یہ جملہ انسان کو ایمان کے دائرے سے نکال بھی سکتا ہے۔ کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو یہی کہتے کہتے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ساری زندگی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، ساری زندگی روزے رکھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، اب ایمان لانے کے بعد اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت خود ہی بخش دیں گے۔ جب نبی نے اعلان کر دیا کہ کلمہ پڑھنے والا جنت میں چلا جائے گا، ایک مثال سے سمجھیے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس آدمی کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو گیا، موت کا وقت ہے، مرنے کے قریب ہے، حالت غرغرہ میں ہے، اسرائیل روح لینے کے لیے پہنچ چکا ہے، اب آخری وقت میں جب اس کی روح قبض ہونے لگتی ہے، وہ آدمی اپنی زبان سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب رسول اللہ پہ اس کی زبان گھٹتی ہے، ادھر سے اسرائیل اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا داخل الجنہ، وہ آدمی سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرے دوستو، یہ سعادت کس کو نصیب ہوئی اور یہ سعادت کیسے نصیب ہوئی؟ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں کرنا ہے، جو شخص اس عمل کو کر لے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس کو آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب ہوگا، اور وہ ہے نماز سے پہلے مسواک کرنا۔ جو آدمی پابندی کے ساتھ ہر نماز سے پہلے اہتمام کے ساتھ مسواک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے گا کہ مسواک کرنے پر اتنا اجر و ثواب ہے، یعنی اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ اسرائیل کے آنے سے ڈرا نہیں، اسرائیل کے آنے سے گھبرایا نہیں، حالت غرغرہ میں اس میں کپکے بھی جاری نہیں ہوئی، بلکہ اس کی توجہ رب تعالیٰ کی طرف تھی، اس کی توجہ اللہ کی طرف تھی۔ ادھر اسرائیل اس کی روح کو قبض کرنا چاہتے ہیں اور اس کی توجہ رب تعالیٰ کی طرف ہے، اور اپنی زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستو، ذرا توجہ کرنا، ایک چھوٹا سا عمل جسے مسواک کہا جاتا ہے، اس مسواک کے کرنے پر اس کو پڑھتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا۔ نماز پڑھنے پر کیا ملے گا، روزے رکھنے پر کیا ملے گا، زکات دینے پر کیا ملے گا، حج کرنے پر کیا ملے گا، قرآن پڑھنے پر کیا ملے گا، ذکر کرنے پر کیا ملے گا، کسی کی خدمت کرنے پر کیا ملے گا۔ کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں جن کا بدلہ اللہ نے بڑا بڑا رکھا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر میرے نبی محبوب فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے ایک مرتبہ زندگی میں دنیا میں سبحان اللہ کہا، جیسے ہم سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، جنت میں اللہ اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں کہ 70 سال تک بھی عربی نسل کا تیز رفتار گھوڑا اس درخت کے سائے میں دوڑتا رہے۔ میرے دوستو، وہ گھوڑا تھک کے گر جائے گا، لیکن اس ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے ہوئے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ دین آسان ہے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں، جو لوگ صحیح معنی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ صحیح معنی میں اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، جن کے شب و روز اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں دین واقعی آسان ہے۔ جس کو نماز کی لگن ہے اس کے لیے دین آسان ہے، جسے روزے کی لگن ہے اس کے لیے دین آسان ہے، جسے زکات کی لگن ہے اس کے لیے دین آسان ہے، جسے خدمت کی لگن ہے اس کے لیے دین آسان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب اپنی دعوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھی
اور انہیں کلمہ پڑھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمہ کیا کام ہے، میں نے اب کیا کرنا ہے؟ پیارے پیغمبر نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر جو میرا کام ہے وہ تمہارا کام ہے، میں نے تمہیں دعوت دی، اسلام کی طرف لایا، تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب تم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے تاکہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ سیدنا سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے، اپنے تعلق والوں کے پاس گئے، اپنے دوستوں کے پاس گئے، کاروباری حضرات کے پاس گئے، چونکہ بڑے تاجر تھے اس لیے بازار میں گئے، لوگوں سے ملے ملائے، 6 آدمیوں کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا۔ شام کو اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے آج کے دن کی محنت ہے، میں نے 6 آدمیوں کو کلمہ پڑھا دیا، میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، قبول فرما لیجیے۔ لیکن میرے دوستو یہی سیدنا سید اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کلمہ پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں، دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، مشرکین مکہ نے اتنا مارا۔ اور مزے کی بات یہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر بھی ساتھ میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم اور زیادتی کی گئی۔ سیدنا سید اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، گھر والے اٹھا کر گھر لے کر آئے۔ 3-4 گھنٹے کے بعد جب ہوش آیا، ہوش میں آتے ہی سب سے پہلا جملہ جو سیدنا سید اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر تھا وہ یہ تھا کہ میرے محبوب نبی کا کیا حال ہے، وہ ٹھیک ہیں، انہیں تو کوئی تکلیف نہیں آئی۔ میرے دوستوں دین پر جب انسان چل پڑتا ہے پھر تکلیفیں کیا، پھر مصیبتیں کیا، پھر پریشانیاں کیا، پھر آزمائشیں کیا، پھر ساری آسان لگتی ہیں، پھر انسان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دین پر چلنا آسان ہے لیکن وہ دین پر چلتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں جب چاہیں گے عمل کر لیں گے، جب چاہیں گے نماز پڑھ لیں گے، کیونکہ دین پر چلنا تو آسان ہے، دین میں سختی نہیں ہے، دین میں مشقت نہیں ہے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے بھائی نماز پڑھ لیں، آگے سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی دین میں سختی نہیں ہے، سختی نہ کرو۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ میرے دوستوں کا توجہ کیجیے گا، یہ 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جس کو لوگوں نے اپنایا اور اپنے شب و روز کو اللہ کے تابع کر دیا، صبح فجر کی نماز سے لے کر رات کو سونے تک سارا دن ان کا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزرتا ہے، چاہے وہ کاروبار کریں، چاہے وہ نوکریاں کریں، چاہے وہ ملازمتیں کریں، چاہے وہ کوئی کام بھی کریں۔ دنیا کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو سارا دن کام کاج کرتے ہیں لیکن دن ان کا اللہ کی اطاعت میں گزرتا ہے، زبان پہ ان پہ ذکر ہوتا ہے، دل میں ان کی ایمانداری ہوتی ہے، بے ایمانی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، فراڈ نہیں کرتے، چغلی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، کسی کو دکھ نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ میرے دوستو دن ان کا بھی گزرتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے ایمانی بھی کرتے ہیں، جو دھوکہ بھی دیتے ہیں، جو فراڈ بھی کرتے ہیں، جو جھوٹ بھی بولتے ہیں، جو چوری بھی کرتے ہیں، جو سارے کام کرتے ہیں۔ میرے دوستو دن ان کا بھی گزر جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، جو لوگ دین کے راستے پہ چلتے ہیں ان کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے کہ وہ دنیا میں جائیں، اور جو دنیا میں پھنس چکے ہیں، جو دنیا میں غوطہ زن ہو چکے ہیں ان کے لیے مشکل ہے وقت نکالنا کہ وہ دین کی طرف آئیں۔ ان کے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا بھی مشکل ہے، ان کے لیے زکات دینا بھی مشکل ہے، ان کے لیے چند لمحے مسجد میں بیٹھنا بھی مشکل ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنی دنیا میں مست ہو چکے ہیں، جو دنیا میں غوطہ زن ہو چکے ہیں، جو دنیا میں کھو چکے ہیں، ان کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے، ان کے لیے دین پر چلنا مشکل ہے۔ اس لیے ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں سختی نہیں ہے، کبھی سختی نہیں کرنی چاہیے، جب چاہا نماز پڑھ لیا، جب چاہا چھوڑ دیا۔ میرے دوستو ایسا نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے گا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا جانا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ ان کے ہاتھ تورات کے کچھ نسخے لگ گئے، تورات کے
کچھ نسخے لگے، قرآن کے نسخے لے کر پڑھنے لگے، جو کہ پڑھے لکھے تھے اس زمانے میں، عربوں میں چند لوگ پڑھے لکھے تھے، ان میں ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے۔ اب وہ قرآن کے نسخے پڑھنے لگے، پڑھتے جب پڑھ لیے تو دل میں خیال آیا کہ یہ نسخے میں پیارے پیغمبر کو جا کر سناتا ہوں، آپ علیہ السلام کے پاس جا کر آپ کی مجلس میں یہ نسخے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی مجلس میں تشریف لے آئے، آپ علیہ السلام کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما دے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر کی مجلس میں پہنچے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ہاتھ میں تورات کے نسخے ہیں، اس میں وہی باتیں لکھی ہیں جو باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں، جو آپ قرآن سے ہمیں باتیں بتاتے ہو وہی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ بول کر وہ تورات کے نسخے پڑھنے لگے، پڑھتے رہے، اب نیچے منہ کر کے پڑھ رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے انور کی طرف نہیں دیکھا۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے غصہ آیا، پھر آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، کبھی ادھر نظر کبھی ادھر نظر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ تو دیکھ۔ عمر نے ایسے جب چہرہ اٹھایا، سامنے دیکھا، اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ خطرناک تھا، سرخ ہو چکا تھا، وہ تورات کے نسخے ہاتھ سے چھوٹے اور ٹوٹ کے اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عمر، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے وہ بھی میں محمد کی اتباع کرتے۔ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے وہ بھی کس کی اتباع کرتے؟ میں محمد کی اتباع کرتے، وہ میں موسیٰ کی اتباع نہ کرتا، میں موسیٰ کی اتباع نہ کرتا، بلکہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ کس کی اتباع کرتے؟ وہ میں محمد کی اتباع کرتے۔ اس لیے قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي تو تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، تمہیں محمد رسول اللہ کی اتباع کرنی پڑے گی، تمہیں نبی آخر الزمان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ میں دوستو اس واقعہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آج اگر پوری دنیا میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرمان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آج پوری دنیا میں اگر کوئی کامل دین ہے، اگر کوئی مکمل دین ہے، اگر کوئی اکمل دین ہے، اگر کوئی افضل دین ہے، اگر کوئی پیروی کے لائق دین ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب اور کوئی دین نہیں ہے۔ اور ہم مسلمان ہو کے یہ جملہ بولے کہ دین میں سختی نہیں ہے، یہ جملہ کتنا خطرناک ہے۔ یہ جملہ ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے جبکہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا مقصد وہ نہیں ہے جو مقصد آج ہر مسلمان اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب میں نے وہ بتا دیا کہ اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے کہ دین کے اپنانے میں سختی نہیں ہے، اسلام قبول کرنے میں سختی نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے سخت لوگ آئے، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، اور صرف شہید نہیں کیا بلکہ ان کا ناک بھی کاٹا، ان کی آنکھیں بھی نکالی، ان کی زبان بھی کاٹی، ان کے کان بھی کاٹے، اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ کیا کہ ان کے سینے کو چاک کر کے ان کا دل اور کلیجہ بھی نکالا اور لے کر گیا اس عورت کے پاس جس عورت نے کہا تھا کہ میں تمہیں اس کے بدلے میں آزاد کر دوں گی۔ لیکن یہی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں اور آ کر کلمہ کی درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کے پیارے پیغمبر چاہتے وحشی کو بددعا دے دیتے، اگر اللہ کے پیارے پیغمبر چاہتے وحشی کو دھتکار دیتے کہ تو نے میرے چچا کو شہید کیا، اور چچا بھی وہ جس
جسے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، جو اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر تھے، جو اکیلے کئی لوگوں کے اوپر بھاری تھے، جن سے دنیا ڈرتی اور روک کھاتی تھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر چاہتے تو وحشی کو کہہ دیتے کہ تیرا کلمہ قابل قبول نہیں ہے، تو لعنتی آدمی ہے، تو دلدارا ہوا آدمی ہے۔ نہیں میرے دوستو، وحشی بھی جب پیارے پیغمبر کے قدموں میں آ کے گرتا ہے اور رسول اللہ سے التجا کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کی ایمان کو قبول کیا، اس کے کلمے کو قبول کیا اور اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ وہی وحشی جسے وحشی کہا جاتا تھا، لیکن وہی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ ضرور فرما دیا کہ وحشی اللہ کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں غصے میں کہا، بلکہ عرض کی کہ اللہ کے لیے میرے سامنے نہ آنا، کہیں مجھے پیارے اپنے چچا یاد نہ آ جائیں اور میری زبان سے تیرے لیے بددعا نہ نکل جائے۔ میرے دوستو، دین قبول کرنے میں سختی نہیں ہے، اسلام قبول کرنے میں سختی نہیں ہے۔ جس آدمی نے 100 آدمی قتل کیے، اللہ نے اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیا، اللہ نے اس کو بھی معاف نہیں کیا۔ جس عورت نے ساری زندگی زنا کیا، ساری زندگی شرابیں پی، ساری زندگی گناہ کیے، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ میرا رب کتنا رحمان اور رحیم ہے، میرا رب کتنا غفور رحیم ہے کہ کوئی بندہ چل کر تو آئے، کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو صحیح، کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگے تو صحیح۔ میرا رب نہ معاف کرے تو دل بات کرنا، بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کے یہ الفاظ ہیں، حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو حدیث کی شکل میں آسمان سے اتاری جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف کی ثانی کتاب التوبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کا نیک بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم اور حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں۔ اللہ کو شرم اور حیا آتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دین اپنانے میں سختی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، دین میں چلنے میں سختی ضرور ہے، وہ سختی بھی اتنی کوئی زیادہ سختی نہیں ہے۔ بھائی یہی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں، نماز کا وقت ہو گیا، ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ اب نماز کیا ہے، میں اسی کے اوپر میں 1-2 منٹ آپ کے لیتا ہوں۔ نماز کیا ہے؟ نماز سب سے پہلی بات، نماز اللہ کا خاص تحفہ ہے، اللہ کا خاص انعام ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز عطا کی، پہلی امتیں بھی نماز پڑھتی تھی، لیکن اللہ نے نماز کے احکام ان نبیوں پر زمین پر اتارے، نماز کے احکام ان نبیوں پر زمین پر اتارے۔ کوئی نبی معراج میں نہیں گیا، تمام کے تمام انبیاء زمین پر تھے، جنہیں تورات دی گئی وہ بھی زمین پر، جنہیں زبور دی گئی وہ بھی زمین پر، جنہیں انجیل دی گئی وہ بھی زمین پر، اور جن انبیاء کو صحیفے دیے گئے وہ بھی زمین پر۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آتی ہے، اس امت کی باری آتی ہے، اللہ نے پیارے پیغمبر کو خاص اپنے پاس معراج کے سفر پہ عرش میں بلایا، اور عرش میں بلا کر اللہ نے ایک ہی تحفہ عطا کیا نا، ایک ہی تحفہ عطا کیا، اور وہ تحفہ تھا پیارے پیغمبر کو نماز عطا کی کہ یہ تیری امت کا خاص تحفہ ہے، یہ تیری امت کے لیے خاص ورثہ ہے۔ اپنی امت کو تلقین کرنا، اپنی امت سے کہنا کہ اس کا اہتمام کریں، اپنی امت سے کہنا کہ اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں۔ اور قرآن میں اللہ نے بے شمار مقامات پر کم از کم 700 مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے واضح فرمایا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ میرے دوستو، کتنا بڑا انعام ہے
کتنا بڑا تحفہ ہے اللہ کا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ پیارے پیغمبر جب یہ نماز کا تحفہ لے کر زمین پر آئے، صحابہ کے سامنے نماز کا تحفہ پیش کیا، صحابہ کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ اللہ نے ہمیں اپنے سے مانگنے کا طریقہ عطا فرما دیا۔ اللہ نے ہمیں اپنے سے مانگنے کا طریقہ عطا کر دیا۔ انسان کتنا مرضی رو لے، میں دوستو سب صاحب ایمان ہیں، سب مسلمان ہیں۔ میں ایک جملہ بول کے انشاءاللہ آپ کے ایمان کی تسکین کرتا ہوں، آپ کے دل میں سکون آئے تو پھر بات کرنا۔ انسان کتنی ہی پریشانی میں کیوں نہ مبتلا ہو، کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، انسان ماں باپ کے پاس جاتا ہے، باپ کے پاس روتا ہے، سکون نہیں ملتا، ماں کی گود میں چلا جاتا ہے، ماں کے پاس جا کر روتا ہے، سکون نہیں ملتا، ماں دنیا میں نہیں ہے، ماں کی قبر پہ جا کر روتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ دفعتاً انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار میں اللہ کے سامنے نہ کھڑا ہو جاؤں، اللہ کے سامنے نہ رو اور گر گراؤں۔ اب میں دوستو جب وہ وضو کر کے مسجد میں آ کے اندھیرے میں اکیلے پن میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا اور گر گراتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ایک ماں کے پیار نے اسے سکون نہیں دیا، جب اکیلے میں علیحدگی میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، اب ایک ماں نہیں ہے بلکہ 70 ماؤں کا پیار اس کو مل رہا ہے، کیونکہ میرے رب نے ایک بندے کے لیے 70 ماؤں کا پیار خاص کیا ہے۔ نبی محترم فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب میں دوستو وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، روتا اور گر گراتا ہے، اسے 70 ماؤں کا پیار ملتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ حضرات کو زندگی میں کئی مرتبہ ایسا موقع ملا ہوگا، ایمانداری سے بتائیں کہ سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ بولے نا، ملتا ہے نا۔ تو یہ وہ ایمان ہے جو اللہ نے پیارے پیغمبر کے واسطے سے اپنی امت خاصہ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ صرف آپ لوگوں کے پاس ہے۔ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے خاص کیا۔ اور پھر دوستو نماز کتنا بڑا تحفہ، کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر عرش سے لے کے آئے، نمازیں 5 پڑھنی ہے، ثواب 50 کا ملے گا، لیکن اگر نہیں پڑھیں گے، پیارے پیغمبر نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، آج کی مجلس میں حضور کا یہ فرمان بھی یاد رکھیے گا تاکہ زندگی میں کبھی ہم نماز کو توڑے نہ، نماز کو چھوڑے نہ، نماز کو قضا نہ کرے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے میری امت کو 5 نمازیں عطا کی ہیں، جو آدمی ان نمازوں کو پورا کرے گا اللہ قیامت میں اس کو نور بھی عطا کریں گے، اللہ قیامت میں اسے ہدایت بھی عطا کریں گے، اللہ قیامت میں اسے رحمت بھی عطا کریں گے، اور اللہ اس کا حشر انبیاء اور صالحین کے ساتھ کریں گے۔ اور میرے نبی نے اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا جو ان نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا، ان نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا، اللہ اس کا حشر فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ کریں گے۔ تو جتنا بڑا تحفہ اور جتنا بڑا انعام ہوتا ہے اتنا بڑا عذاب بھی تو ہوتا ہے نا، نہیں سمجھے میری بات؟ اس لیے میں دوستو یہ جملہ زبان سے نکال دیں، اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ دین میں سختی نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ یہ ہم نے رکھ لیا جملہ، نہ اللہ نے قرآن میں کہیں فرمایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا، بلکہ حضور نے یہ ضرور فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ کیا مطلب ہے کہ دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ اگر کوئی صحیح طریقے سے اتباع سنت کے مطابق دین پر عمل کرتا ہے اس کے لیے عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ نماز پڑھنا اگر انسان نیت کر لے، پکا ارادہ کر لے اور یہ سمجھ کر نماز پڑھے کہ میں نماز پڑھوں گا مجھے سکون اور راحت ملے گا، میری پریشانیاں دور ہوگی، اللہ اس کے لیے نماز کو رحمت بنا دیں گے، اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گی۔ نماز پڑھنا تو مشکل اس لیے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے وقت ضائع ہوگا، نماز پڑھنے سے میرا ٹائم ویسٹ ہوگا،
نماز پڑھنے سے میرا جو کام کر رہا ہوں اس کام میں خلل آئے گا، نماز پڑھنے سے میرا کاروبار متاثر ہوگا۔ نہیں میرے دوستو، نماز پڑھنے سے کبھی بھی انسان کا کاروبار متاثر نہیں ہوتا، کبھی بھی ٹائم ضائع نہیں ہوتا، بلکہ 24 گھنٹے میں سے اگر کوئی وقت اللہ کی رضا کے لیے نکل آئے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔